بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ فلسطینیوں کا واپسی مارچ، اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپیں، حماس نے کہا غزہ بھوکا شیر بن گیا۔ امریکی سفارت خانے کی تقریب میں حصہ لینے سے کئی ملکوں کا انکار، اسرائیل نے ہزاروں فوجیوں کو تعینات کر دیا۔ ایران نے کہا اسرائیل جھوٹے بہانوں سے سیریا میں حملے کر رہا ہے، الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔ بنجامن نتنیاہو نے دی سیریا میں مزید حملے کرنے کی دھمکی، کہا ایران نے ریڈ لائن پار کر دی۔ ایران نے کیا یورینیم افزودہ کرنے کا اعلان، کہا نیوکلیئر ہتھیاروں کا پروگرام بھی شروع کریں گے۔ ایران کے کئی شہروں میں امریکہ کے خلاف مظاہرے، شرطوں کے آگے نہیں جھکیں گے کے نعرے۔ امریکہ نے 6 ایرانیوں اور 3 کمپنیز پر پابندیاں لگا دی، ریولیوشنری گارڈ سے تعلق کا الزام۔ عراق میں ہفتے کو نئی پارلیمنٹ کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے، حیدر العبادی آگے۔ مہاتیر محمد نے کیا انور ابراہیم کی رہائی کا اعلان، مستقبل میں ملیشیا کی باغ ڈور بھی حوالے کرنے کا اشارہ۔ کرناٹک میں ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے، اہم اسمبلی الیکشن پر پورے ملک کی نظریں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے ان الزامات کو رد کر دیا کہ ایرانی فوج نے گولان پہاڑیوں کے قریب اسرائیل کے علاقوں میں حملے کیے۔ ایران نے اسرائیل کے ایسے دعووں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔ اسرائیل نے جمعرات کو کہا تھا کہ اس نے گولان پہاڑیوں میں ایران کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے سیریا میں ایران کے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ اسے سیریا میں اسرائیل اور ایران کے درمیان پہلے فوجی ٹکراؤ کی حیثیت سے دیکھا گیا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ صہیونی حکومت بار بار جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں کے ذریعے سیریا میں حملے کر رہی ہے اور یہ سیریا کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے اور اس کے ذریعے تمام عالمی قاعدے قانون توڑے گئے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے سیریا میں درجنوں ایرانی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ سیریا کی سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا گیا کہ سیریا کی ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر اسرائیلی راکٹس کو مار گرایا، لیکن اس بات کی تصدیق کی گئی کہ سیریا کا ایک ریڈار اسٹیشن اور ہتھیار جمع کرنے کی ایک جگہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جمعرات کے حملوں کے بعد یہ ایران کا پہلا تبصرہ ہے۔ ایران کی سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا گیا کہ سیریا نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایران کے ترجمان نے سیریا میں اسرائیل کے حملوں پر دنیا کی خاموشی کی مذمت کی۔ ایران کی سرکاری ٹیلی ویژن نے بہرام قاسمی کے حوالے سے کہا کہ ایران سیریا میں اسرائیل کے حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ دنیا کی خاموشی سے اسرائیل کی جارحیت کو شے مل رہی ہے، سیریا کو اپنے بچاؤ کا حق حاصل ہے۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل سیریا کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف اپنی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملے کر رہا ہے۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ اسرائیل کی حکومت نے مڈل ایسٹ میں امن اور استحکام کو پسند نہیں کیا اور وہ سمجھتی ہے کہ علاقے کا استحکام بگڑنے میں ہی اسرائیل کی حفاظت ہے۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل نے کئی بار سیریا میں فوجی کارروائیاں کی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں بشار الاسد کی سرکاری فوج نے پورے سیریا میں ملیٹنٹ گروپس کے خلاف بڑے پیمانے پر کامیابیاں حاصل کی اور ایک کے بعد ایک تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ یہ دہشت گرد گروپس امریکہ، اسرائیل اور علاقائی اتحادیوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ان گروپوں کے اصل حامی اور سرپرست سیریا میں حملے کر رہے ہیں تاکہ ان کے پیدا کیے ہوئے دہشت گردوں کی شکست کا بدلہ لیا جا سکے۔ سیریا کی 7 سال سے جاری جنگ میں ایران اور رشیا نے بشار الاسد حکومت کی مدد کی۔ دوسری طرف اپوزیشن گروپس کو امریکہ، اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں ان کے اتحادیوں کی تائید حاصل تھی۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ وہ سیریا میں مزید فوجی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کسی بھی اس ملک کو نشانہ بنائے گی جو اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ نتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ریڈ لائن پار کر دی اور ہمارا جواب مناسب تھا۔ نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے سیریا میں ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وہ بشار الاسد حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری کارروائیوں کا ٹارگٹ ایرانی ہے، لیکن اگر سیریا کی فوج ہمارے خلاف کارروائی کرے گی تو ہم بھی اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اسرائیل کافی عرصے سے سیریا میں ایران کے بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف خبردار کرتا رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع ایویگور لیبرمان نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے سیریا میں ایران کے تقریباً تمام فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے۔ لیبرمان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ الجزیرہ نے کہا کہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے اس بیان کے ذریعے ایک الگ ہی بات کہی ہے اور نوٹ کرنے لائق وہ بات ہے جو ایران نے بیان نہیں کی ہے۔ بحرین نے سیریا میں اسرائیل کے حملوں کی تائید کی ہے۔ بحرین کے وزیر خارجہ شیخ خالد بن احمد الخلیفہ نے ٹویٹر پر کہا کہ اسرائیل کو اپنے بچاؤ کا حق حاصل ہے۔ بحرین کی حکومت کے کسی اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے اسرائیل کی تائید میں یہ اس طرح کا انوکھا بیان ہے۔ اسرائیل نے سیریا میں یہ کارروائیاں ایک ایسے وقت کی ہیں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ نتن یاہو نے ٹرمپ کے اس فیصلے کی تائید کی۔ سیریا کی حکومت نے ایک دن پہلے اسرائیل کے حملوں میں 3 سویلینز کے مارے جانے کی تصدیق کی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے سیریا میں اسرائیل کی جارحیت پر تنقید کی۔ اسلامی جہاد نے بھی اسرائیل پر تنقید کی اور سیریا اور ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج کا سیریا میں گھس کر بمباری کرنا برادر عرب ملک کی سیکیورٹی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ اسرائیل پوری امت کے لیے خطرہ ہے اور وہ عالم اسلام کا بدترین دشمن ہے۔ حماس نے کہا کہ عرب ملک کو اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور اپنی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس دوران سیریا کے ادلیب میں ہوائی حملوں کی خبر ہے۔ اپوزیشن کارکنوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اس حملے میں 22 سویلینز ہلاک ہوئے۔ ایران نے کہا کہ وہ نیوکلیئر ڈیل توڑنے کے امریکہ کے فیصلے کے بعد یورانیم کی صنعتی سطح پر افزودگی دوبارہ شروع کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے یہ بات کہی۔ وہ امریکہ کے فیصلے کے بعد اس ڈیل کو بچانے کی کوششوں میں یورپی ملکوں کا دورہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کے پروگرام کو بھی دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں کرے گا۔ جواد ظریف نے یہ باتیں ایک ایسے وقت کہی ہیں جب ایران میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے حکومت سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ احتجاجیوں نے امریکہ کے جھنڈے جلائے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے۔ جمعے کی نماز کے بعد تہران میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور امریکہ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ جواد ظریف نے کہا کہ ایران یورپی ملکوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس سمجھوتے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ منگل کو جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزیروں کے ساتھ بروسلز میں ملاقات کریں گے۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے کہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا امریکہ کا فیصلہ ایک سنگین دھکا ہے۔ جرمنی کے شہر میونسٹر میں کیتھولک ڈے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اینجلا مرکل نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کو برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں گے، لیکن اس معاملے میں کئی باتیں شامل ہیں۔ ہمیں ایران کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ ایک دن پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا تھا کہ اگر ایران نیوکلیئر پروگرام شروع کرے گا تو سعودی عرب بھی نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا۔ تہران کے علاوہ ایران کے کئی دوسرے شہروں میں بھی امریکہ کے خلاف نعرے لگائے گئے اور مظاہرے کیے گئے۔ لوگ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر سپریم لیڈر سید علی خامنائی کا یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ تم بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ احتجاجیوں نے ٹرمپ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی شرط قبول نہیں کریں گے جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران مڈل ایسٹ میں نیا مسئلہ نہیں چاہتا۔ انہوں نے جرمن چانسلر اینجلا مرکل سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ روحانی نے کہا کہ ایران مڈل ایسٹ میں استحکام مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ روحانی نے اس موقع پر سیریا میں اسرائیل کے حملوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ روحانی نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں دہشت گردی کے خلاف ایران کی کوششوں سے ایران نے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائی ہے۔ سیریا اور عراق میں ایڈوائزرز کے رول کی مثال دیتے ہوئے روحانی نے کہا کہ ایران کی ان کوششوں سے یورپ کو فائدہ ہوا۔ فرانس اور جرمنی نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل کی تائید کریں اور امریکی پابندیوں کو بے اثر کریں۔ فرانس کے وزیر معاشیات نے یورپی یونین کے ایک تجارتی پارٹنر کے خلاف امریکہ کی کارروائی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ملکوں کو امریکہ کے اس قدم پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ملک ایران کے خلاف امریکی پابندیوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ جرمنی کے وزیر معاشیات نے بھی کہا کہ برلن امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی کی حکومت چاہتی ہے کہ امریکہ کے اس فیصلے کے غلط اثرات کو ناکام بنایا جائے۔ اس دوران سعودی عرب کی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ کی پابندیوں سے ایران کے ریولیوشنری گارڈز کی معیشت متاثر ہوگی۔ سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کا الزام تھا کہ نیوکلیئر ڈیل کے بعد حاصل ہونے والے معاشی فائدوں کا استعمال ایران خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہے۔
अमेरिका ने कहा है कि उसने 6 ईरानी और 3 कंपनीज पर रेवोल्यूशनरी गार्ड से ताल्लुक रखने की वजह से पाबंदियां लगा दी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन ने कहा कि इन पाबंदियों के जरिए उन लोगों को टारगेट किया गया है जिन्होंने ईरान की गलत सरगर्मियों के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। जिन लोगों पर पाबंदी लगाई गई उनके नाम नहीं बताए गए, लेकिन कहा गया कि वो तमाम ईरानी हैं। ये लोग किसी भी अमेरिकी कंपनी या अमेरिकी शख्स के साथ काम नहीं कर सकते। बताया गया कि ये कदम UAE के साथ मिलकर उठाया गया। यमन में सऊदी अरब की ताईद रखने वाली हादी हुकूमत की फौज ने ताइज़ सूबे में बाज़ नए इलाकों को अलहूसियों से छुड़ाने का दावा किया। एक फौजी ओहदेदार के हवाले से सबा न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि हादी की फौज ने पिछले 2 दिनों में ये कामयाबियां हासिल की। इस दौरान सऊदी ओहदेदारों ने दारुल हुकूमत रियाद और ईस्टर्न प्रोविंस में एक नए सायरन सिस्टम का तजुर्बा किया। अलहूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के एक दिन बाद यह तजुर्बा किया गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। फलस्तीनियों का वापसी मार्च, इस्राएली फौज के साथ झड़पें। हमास ने कहा गाजा भूखा शेर बन गया। अमरीकी सिफारत खाने की तकरीब में हिस्सा लेने से कई मुल्कों का इनकार। इस्राएल ने हजारों फौजियों को तैनात कर दिया। ईरान ने कहा इस्राएल झूठे बहानों से सीरिया में हमले कर रहा है। इल्जामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने दी सीरिया में मजीद हमले करने की धमकी। कहा ईरान ने रेड लाइन पार कर दी। ईरान ने किया यूरेनियम अफजूदा करने का ऐलान। कहा न्यूक्लियर हथियारों का प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। ईरान के कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे। शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे के नारे। अमेरिका ने 6 ईरानियों और 3 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। रेवोल्यूशनरी गार्ड से ताल्लुक का इल्जाम। इराक में हफ्ते को नई पार्लियामेंट के लिए वोट डाले जाएंगे। हैदर अल अबादी आगे। महातिर मोहम्मद ने किया अनवर इब्राहिम की रिहाई का ऐलान। मुस्तकबिल में मलेशिया की बागडोर भी हवाले करने का इशारा। कर्नाटक में हफ्ते को वोट डाले जाएंगे। अहम असेंबली इलेक्शन पर पूरे मुल्क की नजरें। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इराक में हफ्ते को पार्लियामेंट इलेक्शंस के तहत वोट डाले जाएंगे। कुछ महीने पहले आईसिस के खिलाफ जीत के ऐलान के बाद ये पहले इलेक्शंस हैं। 205 पार्टियों के कोई 7,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं जो पार्लियामेंट की 329 सीटों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। इराक में हालिया अरसे में अमन अमान की सूरत हाल काफी बेहतर हुई है, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्त चौकसी अख्तियार की गई है। इराकी ओहदेदारों का कहना है कि दहशत गर्दों से अब भी सिक्योरिटी को खतरा है। 2003 में अमेरिका के हमले के बाद इराक में ये चौथे इलेक्शंस हैं। 2003 में अमेरिकी हमले और सद्दाम हुसैन को हटाए जाने के बाद इराक में कई मसाइल पैदा हुए और मसलकी तनाव में इजाफा हुआ। पिछले कुछ बरसों में मुल्क में आईएसआईएस के पैदा होने और कई बरसों की लड़ाई के बाद उसे शिकस्त देने के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। इन इलेक्शंस के लिए वजीर आजम के ओहदे के लिए अहम उम्मीदवारों में हैदर अल अबादी, नूरी अल मालिकी, साबिक वजीर हादी अल अमीरी और कुर्दिस्तान के साबिक वजीर आजम बरहाम सालेह शामिल है। वजीर आजम हैदर अल अबादी इस नुक्ते को पूरी ताकत से पेश कर रहे हैं कि उन्होंने आईएसआईएस को सख्त लड़ाई के बाद शिकस्त
دی ہے وہ اپنے دوسرے مخالف امیدواروں سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نوری المالکی کا بھی اچھا اثر ہے، جنہیں 2014 میں ISIS کے ابھرنے کے بعد عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ نوری المالکی کی پالیسیوں پر کافی تنقیدیں کی جاتی رہی ہیں اور ایسا الزام ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے مسلکی اختلافات میں اضافہ ہوا۔ پہلی مرتبہ 18 پارٹیوں کا ایک اتحاد بھی ان الیکشنز میں حصہ لے رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر لیڈرز کا تعلق ان والنٹیئر گروپ سے ہے جنہوں نے IS کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا۔ اس اتحاد کی قیادت بدر تنظیم کے سیکریٹری جنرل امیری کر رہے ہیں۔ ان الیکشنز میں منتظر زیدی بھی امیدوار ہیں جنہوں نے امریکہ کے اس وقت کے صدر جارج بش پر جوتا پھینکا تھا۔ ملیشیا کے بادشاہ نے ایک سابق سیاستدان کو معافی دینے سے اتفاق کیا ہے جو 2 دہوں تک ملک کی سیاست پر چھائے رہے۔ انور ابراہیم کو کسی زمانے میں ملیشیا کے مستقبل کا لیڈر سمجھا جاتا تھا، لیکن ان پر کرپشن اور بدفعلی کے الزامات لگائے گئے۔ ملیشیا میں نئی حکومت بنانے والے مہاتیر محمد نے انور ابراہیم کی معافی کا اعلان کیا۔ مہاتیر محمد نے 92 سال کی عمر میں ملیشیا کی سیاست میں غیر معمولی واپسی کی ہے، جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ مہاتیر محمد کے دور میں ہی انور ابراہیم کو سب سے پہلے جیل میں ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے کی مہم کے دوران انور ابراہیم کو رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ وہ آنے والے کچھ برسوں میں حکومت کی باغ ڈور انور ابراہیم کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ مہاتیر محمد نے کہا کہ بادشاہ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ فوری انور ابراہیم کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے انور ابراہیم کے نام کے ساتھ ان کے خطاب واتک سیری کا بھی استعمال کیا۔ انور ابراہیم کی بیوی وان عزیزہ نے بھی اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ انہیں 2-3 دن میں رہا کیا جا سکتا ہے۔ انور ابراہیم ملیشیا کے اپوزیشن لیڈر اور نائب وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے 7ویں مرتبہ وزیر اعظم بننے پر مہاتیر محمد کو مبارکباد دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے دور میں ایران اور ملیشیا کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے۔ افغانستان کے ایک عہدیدار نے کہا کہ طالبان نے فراز صوبے میں سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ کر دیا، جس سے کم 7 سپاہی ہلاک ہوئے اور 4 زخمی ہوئے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ یہ حملہ جمعرات کی رات کیا گیا۔ بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ فلسطینیوں نے ایک بار پھر غزہ سے اسرائیلی سرحد کے قریب واپسی مارچ نکالے۔ اس موقع پر فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئیں۔ جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ مسلسل 7واں جمعہ تھا جب غزہ سے واپسی مارچ نکالا گیا۔ ان علاقوں کو واپس جانے کے فلسطینیوں کے حق کی تائید میں یہ مظاہرے کیے گئے جہاں سے فلسطینیوں کو اسرائیل بننے کے بعد نکال دیا گیا تھا۔ ان مظاہروں کے دوران کم 45 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکہ یروشلم میں اپنا سفارت خانہ قائم کرنے والا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس قدم کے مد نظر ہی یہ مظاہرے شروع کیے گئے جن کا سلسلہ 15 مئی تک جاری رہے گا۔ 15 مئی کو اسرائیل بننے کا دن ہے۔ فلسطینی اس دن کو یوم نکبہ یا تباہی کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اسرائیل نے جمعے کے مد نظر غزہ سرحد کے قریب سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ جمعے کی جھڑپوں میں کم 15 فلسطینی زخمی ہوئے۔ خان یونس ٹاؤن میں ہزاروں فلسطینی جمع ہوئے جو اسرائیلی سرحد کے قریب واقع ہے۔ CBS نیوز نے بتایا کہ فلسطینی کافی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ اس دوران اسرائیل نے کہا کہ تل ابیب میں امریکی سفارت خانہ منتقل کرنے کے موقع پر لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں فوجیوں اور پولیس والوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت پیر یعنی 14 مئی کو اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر رہی ہے۔ اس فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ القدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کر رہا ہے۔ امریکہ ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ پچھلے سال 6 دسمبر کو ٹرمپ نے اس فیصلے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد سے فلسطینیوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ کئی ملکوں نے امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی کی تقریب میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ 86 ملکوں کے سفیروں کو اس تقریب میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن ان میں سے صرف 30 نے یہ دعوت قبول کی۔ حماس کے ایک لیڈر یحییٰ سنوار نے کہا کہ فلسطینی اس دن بڑے پیمانے پر مظاہرے کریں گے اور ہزاروں لوگ سرحد پار کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ ایک بھوکے شیر کی طرح ہو گیا ہے جسے 11 سال سے پنجرے میں بند اور بھوکا رکھا گیا ہے۔ اسرائیل نے 2007 سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ فلسطینی فیصلہ کن مظاہرے کریں گے اور اسرائیل کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سینئر فلسطینی عہدیدار احمد مجدلانی نے کہا کہ 14 مئی کو غصے کا دن ہوگا، ہمارے لوگ امریکی فیصلے کو رد کر دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ خبریں انڈیا کی۔ سینئر IPS آفیسر ہمانشو رائے نے ممبئی میں اپنے آپ کو گولی مار لی۔ پتہ چلا ہے کہ وہ کینسر کے مریض تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں دوپہر 1:15 بجے اپنے منہ میں اپنی سروس ریوالور رکھ کر گولی چلا دی۔ ہمانشو مہاراشٹر ATS کے سابق چیف اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس ہاؤسنگ تھے۔ انہیں فوری بامبے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल को यकीन दिलाया कि नेपाल हिंदुस्तान की पड़ोसी पहले पॉलिसी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। जनकपुर में अपने एजाज में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने ये बात कही। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने जनकपुर को तरक्की देने के लिए 200 करोड़ रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया। जनकपुर हिंदुओं के लिए एक अहम शहर है। मोदी ने नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली और दूसरे ओहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर नेपाल के जनकपुर से अयोध्या तक बस सर्विस शुरू की गई। मोदी ने दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को और मजबूत करने का ऐलान किया। कर्नाटक में नई असेंबली को चुनने के लिए हफ्ते को वोट डाले जाएंगे। इन इलेक्शंस पर पूरे मुल्क की नजरें लगी हुई हैं, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। वोटिंग के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुमला 2636 उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक असेंबली की 224 में से 223 सीटों के लिए ये इलेक्शंस हो रहे हैं। 617 औरतें भी मैदान में हैं। बीजेपी ने 223, कांग्रेस ने 222 और जेडीएस ने 201 हलकों से अपने उम्मीदवार ठहराए। पिछले साल के मुकाबले में इन इलेक्शंस में नौजवान वोटर्स की तादाद दुगनी हो गई है। एक हलके में बीजेपी उम्मीदवार की मौत की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए गए। वोटों की गिनती 15 मई को होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर कांग्रेस राहुल गांधी और दूसरे लीडर्स ने सरगर्मी से इस मुहिम में हिस्सा लिया। तमाम पार्टियों ने आखिरी लम्हे तक वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के ओडे फसाद केस में 29 मुजरिमों की सजा को बरकरार रखा और 3 मुलजिमीन को बरी कर दिया। 2002 के गुजरात फसादात के दौरान पेश आने वाले इस वाक़े में 23 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था। जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस PN कारिया की बेंच ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करते हुए 14 मुजरिमों की सजाए उम्र कैद और 5 खातियों की 7 साल जेल की सजा को बरकरार रखा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फलस्तीनियों का वापसी मार्च, इस्राएली फौज के साथ झड़पें। हमास ने कहा गाजा भूखा शेर बन गया। अमरीकी सिफारत खाने की तकरीब में हिस्सा लेने से कई मुल्कों का इनकार। इस्राएल ने हजारों फौजियों को तैनात कर दिया। ईरान ने कहा इस्राएल झूठे बहानों से सीरिया में हमले कर रहा है। इल्जामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने दी सीरिया में मजीद हमले करने की धमकी। कहा ईरान ने रेड लाइन पार कर दी। ईरान ने किया यूरेनियम अफजुदा करने का ऐलान। कहा न्यूक्लियर हथियारों का प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। ईरान के कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे। शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे के नारे। अमेरिका ने 6 ईरानियों और 3 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। रेवोल्यूशनरी गार्ड से ताल्लुक का इल्जाम। इराक में हफ्ते को नई पार्लियामेंट के लिए वोट डाले जाएंगे। हैदर अल अबादी आगे। महातिर मोहम्मद ने किया अनवर इब्राहिम की रिहाई का ऐलान। मुस्तकबिल में मलेशिया की बागडोर भी हवाले करने का इशारा। कर्नाटक में हफ्ते को वोट डाले जाएंगे। अहम असेंबली इलेक्शन पर पूरे मुल्क की नजरें। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।